کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کافی ابہام ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا اور ان کو سزائیں کتنی ہوں گی؟ تھینک یو. آپ نے تو سٹارٹ ہی سبجیکٹ سوال سے کیا. یہ ملٹری کورٹس جو ان سے ہیں ان کا سپریم کورٹ میں اس کیس چل رہا ہے. سو آئی ول ریسٹرکٹ مائی سیلف ناٹ ٹو اوپینین بٹ ٹو فیکٹس، بیکاز یہ جو حقائق ہیں کچھ ان کا جاننا، ان کو سمجھنا ضروری. اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں، اسٹینڈنگ کورٹس ہیں، یہ کوئی 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں، بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھیں اور موجود تھیں. ان اسٹینڈنگ کورٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے ثبوت اور قانون کے مطابق، ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے. ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہے، جس میں سول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے، اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں، قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں. اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسیس کو پوری جانچ بین کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہے. ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیہ بنائے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جھٹلا سکتا. جہاں تک آپ نے سزا کی بات کی ہے، آپ نے سزا کا پوچھے، آئی وڈ لائک ٹو سے ایڈ آن دیٹ. دیکھیں سزا اور جزا جو سی ہے نا، انسانی معاشرے، ہر انسانی معاشرے، مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور سزا جرم کے مطابق ہی ملتی ہے. اور ہم بار بار یہ فوج پاکستان اس بات کا اعادہ کر چکی ہیں کہ ہمارے لیے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مظہر ہے. تھینک یو. السلام علیکم سر، دس از غزالہ نورین فرام سنو نیوز. سر، دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا. اس حوالے سے سر آپ کے کمنٹس چاہیے. تھینک یو. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی. یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور سیاسی ذہن کی عکاسی کرتا ہے. وقت کی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجیے. سی سی ٹی وی فوٹیجز، آڈیو ریکارڈنگز، تصاویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور 9 مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی، فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں
ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی، لاہور، کراچی، چک دیرہ، ٹمرگرہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور، مردان، کوئٹہ، سرگودا، میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروایا اور جلوایا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں، اس کو کیا فوجیوں نے جلایا؟ قلعہ بالا حصار کے آگے آسی اسلحے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی؟ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پرووائڈ کیا؟ جب یہ چل رہا تھا سلسلہ، جب جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، تو اس وقت باہر سے بیٹھ کے، ملک میں بیٹھ کے، نامی بے نامی اکاؤنٹ سے کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ، مزید گھراؤ اور قبضہ کرو؟ کیا یہ فوج کروا رہی تھی؟ یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے، اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ، تفریق اور پروپیگنڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں رہ گیا. یہ بدقسمتی ہے اس وقت. شکریہ سر. راشدہ سیال اب تک سے. سر آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد سے اندرون ملک بھی کچھ جیسے کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پھر بیرون ملک سے بھی ایسی آوازیں آئیں، خاص کر کے شیلا جیکسن اور US کانگریس کے دیگر جو ممبرز ہیں ان کا ایک لیٹر بھی ہے سیکریٹری بلنکن کے نام، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ نیکسس ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا PDM گورنمنٹ کے ساتھ. یہ گٹھ جوڑ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرش کیا جا رہا ہے یہاں پر پولیٹیکل اوپوننٹس کو. آپ کا اس پہ کامنٹ؟ دیکھیں، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو بیانیہ ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے ہی بنایا جاتا رہا ہے. اور جب یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مین آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باہر سے آتی ہے، لیکن اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدقسمتی سے کچھ عناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں. اور آج تک زیادہ تر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں. جب ان کے خلاف دہشت گردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹ وائلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقدار کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا آپ نے بیانیے کی بات کی، اس کو مختلف طریقوں سے چلایا جا رہا ہے. ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں، پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے، غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے. اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جو سی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہوا تھا. لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں پھیل جاتی ہے، لوگ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ اگلا کام شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا NGOs، ان کے ذریعے بیانات دلوائے جاتے ہیں اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو سی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ریاست کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے. وہ دنیا میں کہیں اور ہو، آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو، کہیں اور ہی ہو، ادھر نہیں، وہ
اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں گے جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں. لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے مکروہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دارالخلافوں میں آرگنائزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نارمز کے خلاف ہے, تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاونت بند کر دی جائے. اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلے, معاشی حالات خراب ہوں, بے چینی پھیلے, اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے, اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے ان کے اقتدار کی ہوس ہے اس کو کوئی رستہ مل سکے. تو یہ تو ان کا ایک طریقہ واردات ہے. حکومت پاکستان اس سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے اور بخوبی آگاہ ہے, اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں, سفارت خانے ہیں, ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں جس کی جزیات و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور جو واویلا مچایا جا رہا ہے, میں تو کہوں گا جو واویلا مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے, بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑے, باہر کے دارالخلافوں میں جا کے جو یہ مچایا جا رہا ہے. میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس پہ ایک نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں. وہاں تو سرکاری تنصیبات یا املاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے, کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ, تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں. یہاں تو شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا, یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا. تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا کے اس کے پیچھے اس کے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے. لاسٹ پوائنٹ یہ, چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی, آئی تھنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں, اور سچ چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو ہضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سر. افتخار شرازی ڈان سے. سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کا شکار رہا ہے, اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں, اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا اب خطرہ درپیش ہے. تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلح افواج کیونکہ فرسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی ہے, تو اس سے جڑے جتنے بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی, ان کی سیکورٹی حصار ہوتا ہے. بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے وہ کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ GHQ آ کے حملہ کریں, وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں, تو وہ جو سیکورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی؟ اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا, نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے, لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں, اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح افواج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹیننٹ جنرل, میجر جنرل, بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے, آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے. اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں, ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں, اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے, یہ اتنا کوئی بنیادی طور پر حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. آپ نے بہت سے سوال کر دیے, آپ کے حصے کے بھی کر دیے, آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھے. چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں. دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ, کیونکہ جو اینڈ واٹ واز دی, آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں, کیونکہ سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ ایکشن اس پہ ہوا, نہ کوئی ریئیکشن آپ نے دیا,
پیپل لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے اس دن, وہ گئے ہیں, سب کچھ کرتے رہے ہیں, لیکن جو مسلح افواج کی جانب سے آئی سیکورٹی تھنک یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا, دس از کنسرننگ یو مور, تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے, کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سیکورٹی ہوتی ہے, انسٹالیشن ہوتی ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا, اچانک نہیں ہوا. جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی, اس کے پیچھے ایک سوچ تھی, ایک مقصد تھا, تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے. 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے, حملہ کرایا جائے, اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے, فوری رد عمل لیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی, فوجی قیادت کے خلاف, فوج کے خلاف, ان کو بھڑکایا جا رہا تھا, اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی. تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مضموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا. تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی. اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا. اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا, کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا. اگر وہ فوری رد عمل, وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا, پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی. اس کو ناکام بنایا. تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں, جو فوجی تنصیبات ہیں, جی ایچ کیو, جناح ہاؤس وغیرہ, ان کے جو تقدس کی, سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے, اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے. اور غفلت, نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے, جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ امیڈیٹلی آفٹر 9 میں 2 ادارہ جاتی انکوائریز میجر جنرل عہدے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں, جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی سفارشات مرتب کی. وہ جو آپ ایکشن کی بات کریں, ایکشن نہیں لیا گیا, وہ ایکشن تو میں نے آپ کو بتایا, جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری. یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی, کہ آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی, آئی وڈ لائک ٹو پٹ دس ٹو ریسٹ بیکاز دس از پارٹ آف دیٹ فیک پروپیگنڈا. کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان, چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو, کوئی زبان بولتا ہو, کسی فرقے, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو, اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں. His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نذرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے. ہاں, البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیہ بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے. تاہم 9 مئی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہونا چاہیے
کہ لوگ اس جھوٹے بیانیے کو پہچان رہے ہیں, وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. I hope I have answered your question. جاوید سمرو فرام ہم نیوز. سر تقریباً اب 2 ماہ ہونے کو ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد سے, اور لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا, نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہیں. کیا ان کا تعین کیا جا چکا ہے؟ اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں کس طرح سے دی جائیں گی. دیکھیں, اگر میں نے آپ کو پوسٹنگ پوزیشن نام بتانے ہوتے تو میں پہلے ہی بتا دیتا. آئی وڈ ناٹ ہیو ویٹڈ فار یور کوشچن. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ماسٹر مائنڈز کا, منصوبہ سازوں کا. دیکھیں, حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہے, پرہیپس آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا, لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی ہی فوج کے خلاف, جنہوں نے ہمارے گھروں میں, ہمارے بچوں میں, ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پٹرول بم پھینک دو اور اسی کی ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہداء کے علامات ہیں ان کو گراؤ, ان کو جلاؤ. وہی ماسٹر مائنڈ ہے اس کے. آپ سب کے سامنے روز روشن کی طرح یہاں ہے, قابل مذمت ہے, اور ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ. اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولت کار ہیں, اگر ہماری قوم نے 9 مئی کے واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نقاب کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور میں پلیز, یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, میں آئی کم ٹو یور کوشچن, یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, پلیز یہ سمجھیں کہ سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس واقعے کو دہرائے گا, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان, مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. سر, جاوید بلوچ, نیو ٹیلی ویژن سے. سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بیانیہ فوج کے خلاف یا اینٹی اسٹیٹ بیانیہ جو گھڑا گیا, اس کا جو مین ٹول ہے وہ آپ کا موبائل ہے, آپ کا سوشل میڈیا ہے, آپ کا ٹویٹر اور باقی جو چیزیں ہیں. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے کیا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی ایسا میکینزم تیار کر رہے ہیں کہ آپ بازار میں ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ جہاں بھی ہیں, آپ کہیں محفوظ نہیں ہیں, آپ کی پرائیویسی جو ہے کہ محفوظ نہیں ہے. نمبر 1, اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا حکمت عملی جو ہے بنائی جا رہی ہے. سیکنڈ سر, جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, لائک ادر راجا نے جو ہے وہ اتنا شرمگیزی کی کہ لوگوں کو اکسایا اور اس میں ہوا, تو کئی اور ایسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے اب بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو انہیں پاکستان کے اندر لا کر یا ان کی سزا کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو سر. دیکھیے, سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے, یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک ایشو ہے, اور پاکستان میں یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے. کیونکہ وداؤٹ ریٹریبیوشن آپ بیٹھ کے نامی اکاؤنٹ سے, بے نامی اکاؤنٹ سے, بغیر چہرے کے اور چہرے کے ساتھ آپ کوئی بھی بات چیت کسی کے بارے میں کر دیں. ابھی حال ہی میں وہ ایک اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا جو کہ کوئی اپنا خاتون کے نام سے چل رہا تھا, اور وہ ایک صاحب تھے جو کہ خلیج میں کہیں بیٹھ کے چلا رہے تھے. اس طرح کے سینکڑوں اکاؤنٹس, ایک شخص نے کئی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں, اور جو ان کا دل چاہتا ہے اس میں لکھ دیتے ہیں, جو معاملات ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک اس مسئلے کا جو حل ہے یہ ضروری ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حکومت پاکستان اس پہ
بہت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. اس کے تکنیکی حل بھی ہوتے ہیں اور اس میں سیلف ریگولیشن جو سی ہے آئی تھنک وہ بھی اور ایتھکس کی بھی ضرورت ہے. اس میں سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے آپ نے سوال کیا کیونکہ آپ صحافی کمیونٹی سے ہیں. اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ آپ لوگوں کا، کیونکہ جو صحافی کمیونٹی ہے پاکستان کی اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دے، بجائے اس کے کہ سنسنی کی صحافت کو فروغ دے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں بے چینی کو، ہیجان انگیزی کو کم کریں. اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتھکس اور سیلف ریگولیٹری میکنزمز بنانے ہوں گے. یہ ضرورت ہے سمر کی، اور یہ باہر کے ملکوں میں ذمہ دار ممالک نے، لوگوں نے اپنے اوپر امپوز بھی کیے ہوئے. تھینک یو. سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جو فوج کو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں زرعی مقاصد کے لیے، ان کی الاٹمنٹ کو کینسل کیا. دوسری طرف سینیریو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو، چاہے ارتھ کوئک ریسکیو ہو، ریلیف آپریشن ہو، وہاں پر ہمیشہ فوج کو طلب کیا جاتا ہے. اور اب تو ہماری آرمی جو ہے بیرون ملک بھی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو ریسکیو مشن ہے جسے اسپیشل انیشیٹو جو ہے فائنانس کے حوالے سے جو ابھی شروع کیا گیا ہے، جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں، تو اس میں بھی فوج کو ہی ریسکیو کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نے ہی کرنا ہے، چاہے وہ ملکی معیشت ہو، چاہے وہ فلڈ کا محاذ ہو، چاہے وہ ارتھ کوئک کا موقع ہو، تو ہر طرف یا ہر دفعہ جو ہے وہ فوج ہی ریسکیو کرنے آتی ہے؟ یہ دیکھیں، فوج جو سی ہے جس طرح باقی ادارے ہیں، حکومت کا ایک ادارہ ہے، اور جن معاملات میں حکومت پاکستان اور حکومت وقت سمجھتی ہے کہ فوج کی ضرورت ہے، تو اس میں فوج اور مثبت کا ایک رول ادا کر سکتی ہے، چاہے وہ معیشت ہو یا کوئی اور معاملات ہوں. اور اس کی کیپیسٹی اور اس کی کمپیٹنس اس چیز کی فوج کے پاس ہو، تو فوج، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے. پاک فوج جو سی ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فوج کو ہم نے بھل صفائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو کووڈ کے اندر فوج نے اپنا ایک رول ادا کیا. فیٹف کا معاملہ تھا تو اس میں رول ادا کیا، ریکوٹک کا معاملہ تھا اس میں رول ادا کیا، پولیو کے قطرے ڈالنے میں بھی فوج اپنا رول ادا کرتی ہے. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے، اور وی آر پراؤڈ آف دس. اینڈ ہمیں اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. کمنگ ٹو SIFC جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں SIFC جو سا ہے وہ ایک حکومت کا ایک انیشیٹو ہے جس میں مختلف سیکٹرز جو سے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ پاکستان کی جو معاشی ریوائول ہے اور ترقی ہے اس کے پہیے کو تیزی سے چلایا جا سکے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج اس میں اپنی جو مینجمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ ہے ایز ریکوائرڈ وہ اس میں دے گی، اور حکومت وقت کے ہر جو پازیٹیو کیا کہتے ہیں انیشیٹو فار دی اکانومی ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، کمپنیز کے مطابق اس میں حصہ ڈالے گی. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جس طرح ہم لاسٹ ٹائم بات کرتے ہیں یا ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح ٹیررزم میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آرمی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا ایک کلیدی رول ہے. لیکن اگر آپ نے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کہ تمام اکائیوں نے، چاہے وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، مذہبی ہوں، سفارتی ہوں، ان تمام کا، میڈیا ہے، ان تمام کا رول ہے. اسی طرح جو پاکستان کی اکنامک ریوائول ہے یہ بھی ایک آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک مانگتا ہے. تمام اکائیوں نے اس میں مل کے نکلنا ہے. مائی نیم از شاکر عباسی فرام کیپٹل ٹی وی. سر، آپ نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، جو ملٹری آفیشلز کو روکنے میں ناکام ہوئے، ان کو خلاف کارروائی کی گئی. ساتھ ساتھ آپ نے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی، اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو کیا خدا نخواستہ کہ دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے
تو سیکورٹی فورسز کے پاس تو آنسو گیس کے شیل نہیں ہوتے پولیس کی طرح، اور نہ ہی کوئی ڈنڈا ہوتا ہے، تو کیا سیکورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں چلائیں گے؟ یہ آئی تھنک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے خیال میں یہ سانحہ 9 مئی جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. وی ہیو ٹو تھنک ہیئر کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو. تو اس کا جو رسپانس ہے وہ خالی فزیکل رسپانس میں نہیں ہے، اس کا جو رسپانس ہے وہ باقی اور ڈومینز میں ہے، اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل، جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا ان تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے، جو اس کے منصوبہ ساز تھے، ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تمام مکتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنا ہے. اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے، اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے، اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے، اس میں میڈیا کا بھی رول ہے. اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے، اور اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل دہشت گردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عدم برداشت میں ہے، جس کا نقطہ عروج آپ نے 9 مئی کو دیکھا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا راستہ ہموار کرے گا. فیصل حکیم سچ ٹی وی سے. سر 9 مئی کے سانحہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رہنما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شواہد آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، لیکن جو متعلقہ جماعت ہے اس کے چیئرمین مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی؟ کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، اگر آپ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے اعلامیوں کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں. اور یہ ہم نے سانحہ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو. اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا، اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں. سر محمد عمران، دنیا نیوز سے. سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو اب لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے آفٹر 9th میں لوگوں کے گھروں میں جس انداز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں
اکراس دا کنٹری. وہاں پہ جو کچھ خواتین کے ساتھ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں ایک پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے بھی, ان کے جو گھر کے اندر ان کی مدر کے ساتھ اور باقی چیزیں, تو ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کور کمانڈر کانفرنس, پھر اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس, اور اس کے بعد جو مختلف سٹیٹمنٹس اور جو سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں 9 مئی کے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے, تو یہ اس حوالے سے ہے تمام اکراس دا کنٹری. ذرا اس کے اوپر بھی وضاحت کر دیجیے کہ اس میں کیا پالیسی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پہ انڈیو اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ سر واٹ وڈ بی دا اسٹیٹس آف جنا ہاؤس ان فیوچر سر؟ ہمارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا احتساب کیا جائے اور اس کیفرے کردار پہ لوگوں کو پہنچایا جائے, اور ان شرپسند عناصر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اس کے سہولت کاروں کو, منصوبہ سازوں کو. آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری جو عوام کی خواہش ہے, میں تو اسے اپنی کہتا کہ میں نے کہا کہ اگر پاکستان نے اس واقعے سے آگے جانا ہے تو ہم نے 9 مئی کو جو سہولت کار ہیں, منصوبہ ساز ہیں, جو شرپسند ہیں, جنہوں کی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا قانون اور آئین کے مطابق ضروری ہے, اور اس میں آپ متفق ہیں. اگر اس پروسیس میں کوئی ڈائیورژن ہو رہی ہے, کوئی ڈائگریشن ہوتی ہے اور کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے, تو دیٹ پرسن اور دیٹ ایجنسی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا جواب جون سا ہے, اس وجہ سے کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ 9 مئی جون سا ہے اس کے لوگوں کو کیفرے کردار پہ نہ پہنچایا جائے, یہ دونوں چیزیں جون سی ہیں آپس میں نہیں جڑتی. جنرل صاحب, احمد منصور 24 نیوز سے. 9 مئی کے جو ذمہ داران کے خلاف کارروائی چل رہی ہے, آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور کافی کلیئرٹی ہے. کچھ چیزیں سر میں کوریلیٹ کر کے آپ کی پریس کانفرنس سے, آپ نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بھی حوالہ دیا, اس میں تو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, مطلب برداشت کا. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی ایکشن کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں, اور اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ ہیں. تو کچھ تھوڑی اگر وضاحت ہو جائے تو کلیئرٹی آ جائے. آئی تھنک جو سوال بھائی نے کیا تھا, آپ اسی سوال سیم تھنگ. اچھا دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے, اشتعال دلایا جائے, تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہوں, ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلایا جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے منصوبہ سازی کی گئی. اس کے لیے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا گیا, لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے طے شدہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے. اور اس کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں, ابھی لوگوں کے اپنے آپ بیانات سن رہے ہیں, سی سی ٹی وی ریکارڈنگز ہیں, آڈیو ریکارڈنگز ہیں, وہ سب یہ بات کلیئر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت تھا, اینڈ اس کے لیے جو ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے, اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پہ انہوں نے آگے کیا. اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ جی ہمارے ہی ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کرندوں کو اپنی ہی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی, یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا. ٹھیک, ناؤ ان دیٹ سچویشن, ان دیٹ کانٹیکسٹ, فوج نے جب ہم نے کہا کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور رسپانس, جو ورڈ ہم نے استعمال کیا تھا میچور رسپانس, تو وہ جو میچور رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتعال دلا کے فوری نقصان, شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا. تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیریزنز ہیں, جی ایچ کیو ہے, جناح ہاؤس ہے, فوجی تنصیبات ہیں, یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے
کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں. فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے. تو یہ جو سا ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میعاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکوائری کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے, جو سیکیورٹی اور سینٹٹی جہاں پہ بریچ ہوئی, تو اس کے اوپر فوج کے سسٹم کے مطابق کیا ہوا, اس کے اوپر انکوائریز کی گئی. انکوائری کی گئی میجر جنرل کے عہدے کے افسروں کی. ان آفیسرز نے جب انکوائری کی اور تمام معاملات کو دیکھا, انہوں نے یہ تعین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے اور جو غیر ارادی کوتاہی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران ہیں, اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے, جو خود حسابی کا سسٹم ہے, یہ اوپر سے آتا ہے. تو وی اسٹارٹیڈ فرام ٹاپ, اور ان کو اس کی کیونکہ اس غلطی کا وہ جو غیر ارادی کوتاہی ہے, جو غفلت ہے, اس کا نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں, اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, وہ ٹائم لگا اس کے اندر, اس پہ سفارشات ہوئیں, اس کا ایک پروسیس ہے, ڈیو پروسیس ہے, وہ مکمل کیا, وہ آج آپ کو بتا دیں. اب اس میں جو ساتھ ایک بیانیہ, کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں. وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا, کوئی جھکاؤ تھا. تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسپلن کو سمجھیں. اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں, میں کس علاقے کا ہوں, کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, میری کیا سیاسی وابستگی ہے, پس پردہ میرے لیے ریاست پاکستان اول ہے آخر ہے, فوج اول ہے آخر ہے. اینڈ دس از ہاؤ ایچ اینڈ ایوری سولجر اینڈ آفیسر آف دس آرمی بہیوز. اینڈ دیٹ از وائی کہ جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ, تو وہ جانتے بوجھتے بھی اس ملک کی خاطر, اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی جھکاؤ تھا, کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی, یہ انہی ذہنوں کی اختراع ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو, فوج کے اندر تقسیم ہو. میں نے اپنے ابتدائی بیانیے میں آپ کو یہی کہا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی, اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو. Sir, Faisal Raza Khan, I'm the senior correspondent from 92 News. My question is slightly different from 9th May incidents. Just recently, on 22nd of June, there was a joint statement by the US and India during Indian Prime Minister's Washington visit. In that statement, can I ask in Urdu or is it okay? آپ جس طرح کمفرٹیبل ہیں, پاکستانی عوام سن رہی ہے آپ کو. سر, اس جو مشترکہ بیان سامنے آیا, اس میں بہت سارے انیشیٹوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں, جس میں دفاعی اور تصویراتی حوالے سے بات کی گئی. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس میں سائبر ہے, اسپیس ہے, سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے, نیکسٹ جنریشن کمیونیکیشن, اسٹریٹجک میٹرز ہیں, یو اے ویز, یو کیبز اور بہت ساری اور چیزیں ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا پوری دنیا سے, اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ میگر اس وقت 12% ہے, اور وہ ایٹ ڈکلائن ہے گزشتہ چند سالوں سے. اور یہ جو صورتحال ہے وہ روپی ڈی ویلویشن کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مزید جو ہے اس میں ڈپریشیشن ہے. اب ایسی صورتحال میں جب ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کا یہ جو دفاعی اور تصویراتی لحاظ سے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک جو ہے وہ ایک ڈیپ اسٹریٹجک ریلیشن ہے,
کیا یہ ایک غیر متناسب یا ایسیمیٹرک سچویشن پاکستان کے لیے نہیں پیدا کر رہا؟ کیا اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے مضمرات جو ہیں اور خطرات جنم نہیں لے رہے، اور ایک اسلحے کی بے پناہ دوڑ جو ہے وہ مشرق میں نہیں شروع ہو رہی؟ تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کس قسم کے منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جو امریکہ اور بھارت کی جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے یہ فارن پالیسی کا ڈومین ہے، اور فارن آفس از دی موسٹ کمپیٹنٹ پلیس ٹو کمنٹ آن دیٹ. میں آتا ہوں. تو آپ نے جو بات کی کہ اس کے کیا مضمرات ہوں گے، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر تو منسٹری آف فارن افیئرز نے اپنی آئی انڈرسٹینڈ کہ انیشل پریس ریلیز بھی اس پہ جاری کر چکی ہے، اینڈ دے آر دی موسٹ کمپیٹنٹ. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ڈیفنس بجٹ کی، میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کمپیٹنٹ ہوں، بینگ دی انٹر سروسز پبلک ریلیشن ڈائریکٹر جنرل، اینڈ آئی ول ٹاک آن دیٹ. پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس سال جو کل بجٹ کا 12.5% کے قریب ہے، جو لاسٹ ایئر 16% تھا. اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ ایلوکیشن وائز تاریخ کی کم ترین سطح پہ. However, we must understand few things. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دفاعی بجٹ میں ہے یہ ملک کی جو اوور آل معیشت ہے یہ اس کے تناسب سے ہے. اور آرمی جو ہے اور ایئر فورس ہے اور جو نیوی ہے، جو آپ کی دفاعی فوجیں ہیں، یہ اپنے آپ کو ملک سے اور ملک کی معیشت سے قطعاً علیحدہ نہیں سمجھتی کہ ملک اس طرف جا رہا اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہوں. وی آر پارٹ آف دس. دی پرابلمس ہمارے جو سے ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں وہ سانجھے ہیں، اور ہم نے ان کا سانجھا حل نکالنا ہے. ٹھیک. اب اس کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنی پچھلی پریس بریفنگ میں عرض کیا تھا کہ جو آرم فورسز ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ نان آپریشنل ایکسپینڈیچرز، بیلٹ ٹائٹننگ، آسٹیریٹی میجرز پہ ایک اس کے عوامل کا آپ کو تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا. ایک تو ان کی طرف سے یہاں سے جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے. سیکنڈلی اس سے ایک گریٹر ریلائنس آ رہی ہے ہمارے اندر انڈیجنائزیشن اور سیلف ریلائنس کی طرف، رادر دین پروکیورمنٹ، فارن پروکیورمنٹس. تو اس کی طرف اس طریقے سے بھی اور ٹیکنالوجی خود اپنانا جوائنٹ وینچرز کے ذریعے، اس طریقوں سے بھی ہم اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو مکمل کریں. آئی کین ریسٹ ایشور یو کہ جو آپریشنل پرپیئرڈنس ہے پاکستان افواج پاکستان کی، اور جو ہماری اسینشیل ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں، دے آر بینگ میٹ، اور ہم اس کے بارے میں وی آر ٹوٹلی کاگنیزنٹ آف دیٹ. جو آپ کا گیپ ہے انڈیا کے ساتھ بالکل بڑھ رہا ہے. جب پاکستان کی معیشت کی پائے بڑی ہوگی تو فوج کا بجٹ بھی اس کے مطابق بڑھے گا. اسی لیے جس طرح SIFC کی بات کی تھی، اکانومک ریوائول میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک ہول آف نیشن اپروچ ہے. وی آل آر پارٹنرز ٹو اٹ. ہم سب نے اس ملک کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے. جو اس میں سے ہماری کمپیٹنس کے مطابق حصہ ہوگا وہ ہمیں ملے گا. However, we must understand کہ یہ جو دفاعی بجٹ کا آپ تناسب کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کا تناسب کر رہے ہیں، یہ کوئی آج 2023 کا نہیں ہے. پاکستان اور انڈیا کا دفاعی بجٹ کا جو فرق ہے یہ تو کئی سالوں سے ہے، یہ تو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. اس کے باوجود 27 فروری 2019 آپ کے سامنے ہے، جہاں انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ آئے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے ہزیمت اٹھانا پڑی. اس کے باوجود پچھلی 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی دشوار ترین اور موسٹ ڈیفیکلٹ فائٹ ہے، جو افغانستان میں 48 ملک جہاں ناکام ہو گئے، وہ کس ملک کی فوج نے لڑی اور کامیابی سے لڑ رہی ہے؟ آپ کی فوج لڑ رہی ہے. اس کے باوجود ابھی آپ کے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی پاکستان میں آفت آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، کوئی نیشنل لیول ایشو آ جائے، کون سا ادارہ ہے جو سب سے آگے بڑھ کے لبیک کہتا ہے عوام کے لیے؟ پاک فوج. اسی بجٹ سے. اس کے باوجود آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے جو آپریشنز ہیں، ان کی جو کامیابیاں ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. آپ کی جو بحری سرحدوں پہ آپریشنل ویجیلنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اینڈ مچ مور دین دیٹ،
ہماری جو فوج ہے، ہمارے جو افسر ہیں، ہماری جو جوان ہیں، وہ اپنی اسٹرینتھ خالی مٹیریل تھنگ سے یا مادی عناصر سے نہیں لیتے. یہ کیوں کر پاسبل ہے؟ کیونکہ وی ڈرا آر اسٹرینتھ فرام جذبہ شہادت. ہم اپنی طاقت جذبہ شہادت سے لیتے ہیں، اس ملک کی مٹی سے پیار سے لیتے ہیں، اور عوام کی حمایت اور محبت سے لیتے ہیں. اور یہی وہ عنصر ہیں جس کی وجہ سے آج تک افواج پاکستان نے آپ کا، اپنے عوام کا جو سر ہے، ہمیشہ تمام چیلنجز کے آگے فخر سے بلند رکھا ہے اور انشاءاللہ رکھے گا. ڈونٹ بی وریڈ اباؤٹ دیٹ. السلام علیکم سر، اشتیاق گوندل، روز نیوز سے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن 9 مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ عسکری اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ صرف میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہی، بلکہ انہوں نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، میڈیا بلیک آؤٹ ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عسکری حکام ہیں انہوں نے کچھ میڈیا مالکان کو بلایا اور ان کو بڑے سخت احکامات دیے ہیں. تو اس صورتحال پر آپ کا رد عمل؟ اچھا کہ آپ نے اس لفظ تاثر کا استعمال کیا، کیونکہ یہ آج کل جو پرسیپشنز ہے اور تاثر ہے نا، یہی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. دس از ون آف دی چیلنج دیٹ دس کنٹری از فیسنگ. کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ افواج پاکستان، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، وہ ذمہ دارانہ صحافت کو اہمیت دیتی ہے. اور ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے؟ ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ فیک نیوز، پروپیگنڈا، ہیجان، سنسنی، اس سے پرہیز کیا جائے. مثبت بات چیت اور مثبت سوچ اور مثبت کرٹیسزم کی جائے. ذمہ دارانہ صحافت جو سی ہے، یہ اس وقت ملک کے لیے اہم ہے، اور تمام ذمہ دار ممالک میں اس کو فروغ دیا جاتا ہے. آئی ایس پی آر کا، افواج پاکستان کا صحافی کمیونٹی سے ایک بڑا پرانا اور گہرا رشتہ ہے، اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں. ہماری صحافی کمیونٹی سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ایتھکس اور سیلف ریگولیشن، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر کیا، اس کے بارے میں ہمیں بات چیت کرنی چاہیے جو مضبوط بھی ہوں مگر قابل عمل ہوں، تاکہ ہمارے معاشرے میں ہیجان کم ہو. That is where we need to move as far as responsible journalism is concerned. لیک الرحمان ARY ٹی وی سے. سر، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تحمل کا مظاہرہ ہوا، فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بھی تھا، کور کمانڈر کانفرنس کا بھی اعلامیہ تھا. یہ چیز تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر فوجی افسران کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی سخت اقدامات بھی لیے جاتے ہیں. تو یہ تحمل کا مظاہرہ کن معنوں میں تھا؟ اور دوسرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صرف ضبط انہی کی طرف ٹوٹا ہے، فوجی افسران کی طرف، یا آگے باقی جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف بھی جائے گا، جو سیاسی لوگ ہیں، یا صرف یہ احتساب اور یہ خود احتسابی اور یہ سختی جو ہے فوجی افسران تک رہے گی؟ جی ٹھیک. دیکھیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، آئی تھنک آئی ایم ناٹ بینگ ایبل ٹو ایکسپلین دس، کہ ریسٹرین اور سزا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے میچور رسپانس دیا، ریسٹرین دیا، تو سزا کیوں دی؟ یہی آپ کا سوال ہے. دیکھیں، ریسٹرین جو سا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو شرپسند عناصر ہیں، جو عوام کے اندر سے حصہ ہے، اس کو ورگلا کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک، اور ہم ادھر ایک فوری رد عمل دیتے، شدید رد عمل دیتے، جو وہ چاہتے تھے، جو اس کے پیچھے جو ہینڈلرز تھے، جنہوں نے ان کو بھیجا ہے، جنہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے، اور ہم وہ شدید اور فوری رد عمل دیتے، اور ملک میں اور انتشار پھیلتا، مزید ملک مستحکم، غیر مستحکم ہوتا. آپ چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا؟ تو فوج نے وہاں پہ ریسٹرین کیا، اور بالکل ٹھیک کیا، جس کو ہم میچور رسپانس کہتے ہیں. ہوئیور، جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس بات کا تعین کرنا تھا کہ کچھ مقامات پہ، جن جگہوں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور جگہوں کے تقدس کو برقرار نہیں رکھا جا سکا، تو اس کے پیچھے کوئی ہمارے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں تھی.
کوئی غفلت تو نہیں تھی, کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی. اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسیس ہے. جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکوائری کرتی ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. اگر اسٹیٹ کی پراپرٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے تو اس کی انکوائری ہوگی کہ یہ کیوں جلا, یہ کیسے ہوا. تو اس کو, اور اس میں جو نقصان ہوا اس کا تعین کرنا ہے, جو غفلت ہوئی ہے اس کا تعین کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹڈ بڑا ایک پرانا, تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے, ہماری فوج میں نہیں, تمام ممالک کی فوج میں, اینڈ لائک اے پروفیشنل آرمی وی آلسو ہیو دیٹ پروسیس. اس کے مطابق ادارہ جاتی انکوائریز کی گئی, میجر جنرل کے عہدے کے افسران کو لگایا گیا. جب وہ انکوائریز ہوئیں اور تمام شواہد رکھے گئے, جو لوگ انوالوڈ ہیں ان تمام نے آ کے اس کے اندر اپنا موقف بھی بیان کیا کہ جی کیوں ہوا, کیسے ہوا. اس کے بعد کوئی سفارشات ہوئی اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کوتاہی ہوئی ہے, ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی. اور اس میں میں نے آپ کو یہی بتایا کہ فوج کا جو خود احتسابی کا عمل ہے, اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا, یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے. جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی بڑی اتنی ہی سزا دی گئی. تو دیٹ از دی ریزن. اور یہ اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کیا, آپ کے سوال کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ارد گرد اتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جیسے ذی شعور لوگ بھی اس چیز کو آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے. تو اس کے اندر دس از دی وے دس ہیپنڈ. تو وہ بالکل ریسٹرینٹ تھا اور وہ بالکل جائز ریسٹرینٹ تھا, کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتعال میں آنا چاہیے تھا. ایک شخص یہ کہہ دے, آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا. جی السلام علیکم, وسیم عباسی فرام وی نیوز. جنرل صاحب, ایک ٹرینڈ 9 مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنما جن کا تعلق زیادہ تر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے ہے, وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں, اور وہ بریت کا اظہار کرتے ہیں, 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پوتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کری ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں گے سر؟ کائنڈلی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے گا, آئی ایم سوری. جی سر, وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا سوال یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد ایک یہ فنومنا بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت, ایک ہی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بریت کا اعلان کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی. اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا. اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا رسپونڈ کریں گے؟ یہ تاثر ہے کہ کن کی جو پارٹی, اچھا ٹھیک. آپ پریس کانفرنسز دیکھیں, کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے, یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے. جہاں تک 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں, اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کر 9 مئی کے واقعات, اس کے نتائج اور اس کے جو کیفر کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا. ڈی جی صاحب, تھوڑا سا 9 مئی سے ہٹ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے 12 اگست کو اور الیکشن آر اراؤنڈ دی کارنر. تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت معذوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پرووائڈ کر سکیں الیکشنز کے لیے.
تو کیا اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج اس کے لیے فوج فراہم کرے گی؟ دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو روز لاہور میں تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان آپس میں بات کریں، وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کہنا، مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے بات چیت کی نا، یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پھیلایا گیا، یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندر اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کی راہ میں فوج جو سی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی، تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے. الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ سیاسی پارٹیاں، حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ ہیں 3 بڑے سٹیک ہولڈرز. اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے، اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس، کیونکہ فیکٹس جو سے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے. فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سا ہے وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کتنی پولیس چاہیے، اس کو سول آرم فورسز کتنی چاہیے، اس کو فوج کتنی چاہیے، کس رول میں چاہیے، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تعین کرتا ہے. اب وہ جو ضرورت اس نے جب تعین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا عنصر ہے اس میں وزارت دفاع جو سی ہے وہ مجموعی سیکورٹی صورتحال کو، ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے، فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبلٹی دیتی ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ اویلیبلٹی ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کرے. دس از دی فیکٹ، دس از ہاؤ ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا ان ایڈ آف سول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پہ ہے، وہ ذہنی اختراع پر ہے. دوسرا آپ نے بات چیت کی، کیا سوال تھا آپ کا؟ اچھا دیکھیے، میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو 15 مئی کو ہماری جو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحکام کے لیے، عوام کے اعتماد کے لیے، معاشی استحکام کے لیے اور جو جمہوری جو سی ہیں قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں، جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سو دس از ہاؤ ایز فار ایز دی آرمی is concerned about the political consensus or national consensus that is required جو اس ملک میں ہونا ہے. nothing more nothing less. اب اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق کسی اور راستے سے چلنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے اپنے کوئی اغراض و مقاصد ہیں، وجوہات ہیں، اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے عرض کیا کہ فوج کے بارے میں ابہام پیدا کرنا، فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا، دیٹ از ون آف دی آبجیکٹیوز. بفور آئی کلوز، جو یہ پوائنٹ آپ کا آ رہا تھا، بار بار آ رہا ہے ریسٹرینٹ کا، اور اس میں میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ ضروری کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جو سا ایکسٹریم حد پہ ہی جا کے روکنا ہے. جب ہم نے کہتے ہیں کہ دارا جاتی انکوائریز ہوئی اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی کوتاہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا، تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو لائن کراس ہوتی ہے یہاں پہ، یہ جو سینٹری یا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، اس کو کس حد تک روکا جا سکتا تھا وداؤٹ گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹریم میئر جو کہ وہ چاہتے تھے. ضروری تو نہیں ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جو سا ایکسٹریم میئر کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ بلوائی آئے، شرپسند آئے، وہاں پہ they were unable to breach the sanctity and security of the security installations. لیکن جہاں پہ وہ بریچ ہوئی، اس کو کیوں ہوئی، اس غفلت کی نوعیت کیا تھی، کس وجہ سے ہوئی، اس کو جاننا ضروری تھا، جس کی وجہ سے جو ہے
اور اس میں پھر ذمہ داران کا تعین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو آج بتائی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا سانحہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش تھی. سانحہ 9 مئی کو بھلایا نہیں جا سکتا. جھوٹ پر مبنی بیانیے کو سوشل میڈیا پر چلایا گیا. انہوں نے کہا کہ تمام ذمہ داروں کو آئین کے مطابق سزائیں دی جائیں گی. منصوبہ بندی کے تحت شہداء کی یادگاروں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ جھوٹ ختم، سچ کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. انسانی حقوق تنظیموں اور NGO